اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جس وقت لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین عہد یعنی وعدہ نبیین نبیاں کو لما جو کچھ اتعیتکم میں تانوں دیاں کتابن کتاب وحکمتن اور حکمت ثم پھر جاءکم آمن تواڈے کو رسول کوئی رسول مصدق لما تصدیق کردا وے جڑا معکم تواڈی دین دی تواڈے کول ہے جو کچھ دی لا تؤمنون تو تسی ضرور ایمان لے کے آمنا بھی اس سے ولا تنصرن اور تسی ضرور دی مدد کرنی قال انہاں سارے نے آکھیا اقررتم کیا تسی اقرار کر دیو یعنی میرے نال وعدہ کر دیو واخذتم اور تسی قبول کیتا کیا تسی یہ قبول کیتا اللہ ذالکم اسری یہ میرا عہد میرا قبول کیتا کیا تسی اس نو قبول کر دیو قالوا اقررنا انہاں اقرار کرنے ہیں یعنی اسی قبول کرنے ہیں اقرار کر لیا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا تسی پھر گواہ جو وانا اور میں معکم تواڈے نال من الشاہدین گواہ یعنی ہر نبی نال یہ وعدہ لیا گیا کہ اس دی زندگی بھی اور دور نبوت اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس تے ایمان لے آنا اور اس دی مدد کرنا وہ واسطے ضروری ہے لازمی وقت بھی نبی دی موجودگی وچ آنے والا نبی خود اس نبی تے ایمان لے آنا بھی وہ واسطے ضروری ہے امتاں واسطے بھی یہ ضروری ہے اس نبی تے ایمان لے آنا اس وعدے دا اتنے ذکر ہو رہا ہے پھر سارے نے وعدہ کیتا بھی من تولا پھر جڑا پھر گیا بعد اسے تو بعد ذالکا اولئک تو اوہی هم الفاسقون نافرمان یعنی نبی تے ظاہر ہے اور نبیاں تے کدے بھی وعدے تو پھر نہیں سکتے یعنی نبی تے ایمان لے کے آون اگر نبیاں دی امتاں وچ کوئی پھر جائے نبی تے ایمان نہ لے کے جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے یہودی نہیں ایمان لے کے فغیر دین اللہ تعالیٰ فرمانے کیا سوائے دین اللہ دے دین تو یبغون تسی ٹونڈدے ہو والہو اس واسطے اسلام فرما بردار من فی السماواتی جو بھی آسمانہ والارض و زمینہ طوعا خوشی نہ وقرحن یا ناخوشی یا مجبوراً وعلیہ اس سے دی طرف یرجعون اور لٹائے جانے یعنی دے جو اللہ تعالیٰ دی ذات ہے کہ اللہ دے دین تو سوا اور دین تو ٹونڈدے ہو پہ سے دی فرما بردار ہے جو کچھ بھی آسمانہ وچ زمین وچ ہے چاہے خوشی نال ہے چاہے مجبوراً ہے لیکن اس سے دی فرما برداری وچ ہے سر جھکائے ہر ایک چیز جڑی ہے وہ سر جھکائے وہ حکم دے عمل پہ رہے کل فرما دیو یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرما دیں کہ تسی انہاں نوں آکھ دیو آمنا اسی ایمان لے آئے باللہ اللہ تعالی وما انزل اور جو کچھ نازل کیتا گیا علینا ساڈے تے یعنی قرآن پاک تے وما انزل اور جو نازل کیتا گیا علی ابراہیم تے اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد وما اوتیا اور جو کچھ دیتا گیا موسیٰ نو و عیسیٰ اور عیسیٰ نو نبیون اور نبی یعنی سارے نبیان میں ربی میں اپنے رب دی طرف لا نفرق فرق نہیں کرتے اسی بین احد انہاں دے درمیان منہم انہاں وچوں کسی بھی انہاں دے درمیان اسی نبیان دے درمیان کسی قسم دا کوئی بھی فرق نہیں کرتے کسی بھی نبی دا فنحن اور اسی لاہو مسلمون اس سے دے فرما بردار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ دے فرما بردار یعنی دین الہی اسلام ہی ہے دین آیا ہے اللہ تعالیٰ دا جڑا دین ہے وہ اسلام ہی ہے سارے انبیاء تے جڑے رسول ہیں اپنے اپنے زمانے وچ اس سے دی تبلیغ کرتے رہے نبی پاک دی حدیث مبارک نبی پاک فرماتے کہ میں بھی اس سے دین دا دائی اور مبلغ بن کے آیا یعنی جڑا دین پچھلے نبی سارے لے کے آمدے رہے میں بھی اس سے دین دا دائی اور مبلغ بن کے آیا یعنی اللہ تعالیٰ دی توحید دی دعوت جنہاں وہ تمام ہستیاں جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ وچ نبوت کا شرف بخشا ہے انہاں تے جڑیاں بھی کتاباں نازل ہوئیاں اور میں اور میرے مننے والے انہاں دی صداقت نوں بھی تسلیم کرنے ہیں اور انہاں نبیاں تے بھی ایمان لیاونے انہاں دی کتاباں تے بھی ایمان لیاونے اور انہاں دی صداقت نوں انہاں دی حق سچ دے ہونے نوں بھی اسی تسلیم کرنے ہیں میں یبتغی اور جڑا چاہے غیر الاسلامی دین لن یقبل منہ تو ہرگز بھی قبول نہیں ہوئے گا کہ ایسا یہودی نے ایک کتاب نو نبی پاک تے ایمان نہیں لے کے آمدے تے آدمی اسی دین دے اپنی کتاباں تے عمل کرنے تے انہاں دا دین قبول نہیں ہوندا کیونکہ درمیان نہیں راہ کرنا چاہندے حالانکہ جانتے وہوا فی الآخرات اور آخرت وچ من الخاسرین او نقصان اٹھا لیں یعنی او پھر جڑا بندہ اسلام تو اللہ کو دین ڈھونڈدا ہے دین دا قبول نہیں ہوئے گا تو وہ آخرت وچ نقصان اٹھانے والے وچ ہوگا دین اسلام جڑا سارے نبیاں دا دین ہے لے کے
ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہوں اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین دی پیروی کردا تو اس دا او دین اللہ دے حضور قابل قبول نہیں. جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نو انبیاء دا دین ہے ہوں کیونکہ نبی پاک نو لے کے آئے ہوں ہر بندے واسطے نبی پاک تے ایمان لے آنا تے اس دین نو قبول کرنا ضروری ہے. کیف یہدی اللہ کس طرح اللہ تعالیٰ دی ذات تانوں ہدایت قومن اس قوم نو کافر جڑی کافر ہو گئی بعد ایمان لے آنے تو بعد یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات کس طرح ہدایت دیں گے جڑے ایمان لے آگے تو پھر کافر ہو گئے. شاہدو اور انہوں نے گواہی دیتی ان رسول کہ رسول حق سچے وجاءہم البینات کول کھلیاں نشانیاں لے کے آئے. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کدے بھی ہدایت نہیں دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جڑے پہلے دے چکے ہیں مطلب گواہی اس چیز دی کہ رسول سچے کھلیاں نشانیاں موجود ہیں انہاں دی کتاباں چ ہر چیز موجود ہے اور جیڑی کوئی کمی بیشی کھول کے ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی دس دیتی ہے. ہن بھی اگر یہ نہیں لے کے آمدے ایمان تے پھر یہ ظالم ہیں. ایسے لوگ جزاؤہم انہاں دی سزا ان علیہم کہ انہاں تے لعنت اللہ تعالیٰ دی لعنت والملائکاتی اور فرشتیاں دی والناسی اور لوکاں دی اجمعین سارے لوکاں دی خالدین ہمیشہ رہن گے فیہا ادے وچ لا یحقق اور نہیں ہلکا کیتا جانا انہم العذاب انہاں تو عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ ہی انہاں نو مہلت دتی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جڑے ایمان لے آنے تو بعد کافر ہو گئے نا سارا کچھ دیکھنے تو بعد جاننے تو بعد کھلیاں نشانیاں دیکھنے تو بعد سیدھا راستہ واضح ہو جانے تو بعد تو پھر اللہ تعالیٰ ایہو جی ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندا اور انہاں دی سزا یہ ہے کہ انہاں تے لعنت دا مطلب یہ ہوندا کہ اللہ دی رحمت تو دوری تو جس وقت اللہ دی رحمت تواڈے تو دور ہو جاندی ہے تو تانوں کوئی نیکی دے کام دی توفیق نہیں ہوندی. تے پھر رحمت جس ویلے رحمت نال دی تسالیاں بہار ہن جو اللہ دی رحمت نہیں رہنی تو پھر تواڈے تے کہ شیطان دا ہی غلبہ ہونا تو پھر تسی کیڑے کام کرنے جڑے نا یہ لوگ ہمیشہ جب وچ رہن گے کدے بھی نہ دے عذاب نو کٹ نہیں کیتا جانا الا مگر الا الذین تابوا سوائے انہاں تو جنہاں نے توبہ کر لی من بعد ذالک اس تو بعد وہ اصلاح اور صلاح کر لی فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جڑے جان بوجھ کے سارا کچھ جاننے تو بعد اس طرح کر دے تے وہ انہاں دی جزا ہے. لیکن اگر کسی بھی موقع تے زندگی وچ انہاں نو احساس ہو جاندا ہے اور وہ اس چیز نو سمجھ جاندے اور توبہ کر لیندے اور اپنے آپ دی اصلاح کر لیندے اور جو کچھ چھپایا ہے انہوں ظاہر کر دیندے تو اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والا. ان الذین بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیتا بعد ایمان ہی اپنے ایمان تو بعد ثم ازدادوا پھر ود دے گئے کفرن کفر وچ لن تقبل پھر ہرگز قبول نہیں کی جائے گی توبہ تم انہاں دی توبہ واولئک اور اوہی لوگ ضالون جڑے گمراہ ان الذین کفروا اور بے شک جڑے لوگ جنہوں نے کفر کیتا وماتوا اور مر گئے ہم کفار او حالت کفر فلن یقبل ہرگز نہیں من احدہم انہاں وچوں کسی دی ملء الارض میں اگر کوئی بھریا سونا بھی لے آئے ابن سونا واللہ وفتدا اگر چاہو بدلے وچ دین بھی اس نو فدیے دے طور تے بدلے وچ اولئک اے لوگ لہم جنہاں واسطے عذاب علیم دردناک عذاب ہے وما لہم اور نہیں انہاں واسطے کوئی ناصرین مددگار. کہ جڑا بندہ جہدے کول گناہ ہوندا ہے یا جڑا ایمان لیاون تو کفر کر لیندا ہے لیکن اپنی زندگی وچ انہوں احساس ہو جاندا ہے کسی بھی موقع تے گناہ گار نوں احساس ہو جاندا ہے کسی جیسا مختلف فرقے بندے کوئی عقائد وچ بگاڑ پیدا کر لیندا ہے بعد وچ انہوں احساس ہو جاندا ہے اور توبہ کر لیندا ہے مرنے تو پہلے توبہ کر لیندا ہے اپنی اصلاح کر لیندا ہے تو پھر تے اللہ تعالیٰ دی ذات بخشنے والے. لیکن اگر وہ اسی حالت وچ مر جاندا ہے یعنی کفر دی حالت وچ مر جاندا ہے تو پھر بخشش نہیں کوئی وہ توبہ نہیں چاہے وہ پھر جڑا زمین جتنی ساری زمین ہے اتنا بھی سونا لے آوے یہ زیادہ بھی لے آوے تاں بھی وہ فدیے کے طور تے دینے کی کوشش کرے تو وہ قبول نہیں ہوئے گا وہ کوئی مددگار نہیں ہونا جڑا کفر دی حالت وچ مر جاندا. یعنی کافراں واسطے جڑا کافر مر جاندے انہاں واسطے نہ کوئی شفاعت ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے ایمان دی حفاظت فرمائے اور ساڈا ایمان دے خاتمہ فرمائے جڑا عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام.